السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 37۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکے۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، جو حدیث کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا بڑا عمدہ پیغام اور میسیج ہے امت کے لیے، اور یہ میسیج اور یہ جو پیغام ہے یہ امت کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جب امت محمدیہ کا تقابل کیا دیگر سے، تو وہاں پہ جو خاصیت کا ایک معیار مقرر فرمایا، وہ یہی فرمایا تھا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ کو اس لیے نبی کی امت بنایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ اخرجت للناس، تو یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت کا خاصہ ہے۔ اب اس امت میں مرد بھی شامل ہیں۔ اس امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ کفار بھی نبی کی امت میں، یعنی کہ آج اگر کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ لیکن اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ نبی کی امت میں تو ہے، لیکن وہ امت نہیں ہے جن کے بارے میں اسلام کے احکامات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، جنت ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ کا کرم ہے۔ تو وہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت یعنی کہ جنہوں نے قبول کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو۔ تو امت اجابت میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں اور جوان بھی شامل ہیں۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں شامل ہیں، وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اپنا یہ فرض بھولنا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ یہ امت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ یہ اس حدیث کا میں نے تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دی ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کیوں ہے کہ مرو بالمعروف، یہ مرو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ مرو بالمعروف، آپ بھلائی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں، ونہو عن المنکر، اور برائی سے آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے آپ روکیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن کی ہم آیت کو مد نظر رکھا اور اس کا میں نے بتایا کہ یہ امت کا خاصہ ہے جب امت کا دیگر سے تقابل کیا گیا۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آخر یہ کام وہ بندی ہی کر سکتے ہیں جو خود نیکیاں کرتے ہوں اور برائی سے بچتے ہوں۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ جو کام نیکی کا کر رہے ہیں، یقیناً جب آپ اس کی تعلیم ترغیب دوسروں کو دیں گے تو وہ مائل ہونے کے 80% چانس ہوتے ہیں، اور اگر آپ خود وہ نیکی کا کام نہیں کر رہے، آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے، دن رات آپ کا مطلب ایسے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے، تو آپ کیسے کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو آپ تبلیغ کر رہے ہوں، تو وہ وہاں پہ جو ایکسیپٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں نا، وہ کوئی 5-10% ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ دوسری بات مد نظر یہ رکھنا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو نیکی کا حکم دیں تو وہ نیکی ہمارے اندر پہلے موجود ہونی چاہیے۔ مثلا اگر میں کسی کو بھائی کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، اگر کوئی لڑکی اپنی دوست کو کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھا کرو، تو یقیناً وہ نماز پڑھتی ہوگی تو اس کو کہے گی نا کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے استاد کو کہہ سکتا ہے، اگر استاد پڑھتا ہوگا تو ٹیچرز کو کہہ سکتا ہے۔ یعنی کہ خود ہمارے اندر وہ صفت موجود ہوگی تو ہم دوسروں کو قائل کر سکیں گے۔ اس کی دلیل دیکھیں کہ نبیوں نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے، نبیوں نے پہلے وہ کام کیا ہے نیکی کا، پھر امت کو کہا ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں۔
اور برائیوں سے خود انبیاء بچے ہیں تو بچنے کا حکم دیا ہے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو۔ تو یہی معاملہ امت کے ساتھ ہے کہ امت پہلے وہ کام نیکی کا کرے اور پھر وہ نیکی کا حکم دے، اور اسی طرح وہ برائی سے اگر بچتی ہوگی امت ہے کہ افراد جو ہیں، تو یقیناً وہ جب کسی کو روکیں گے تو اس کے اندر کوئی اثر موجود ہوگا۔ اور قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ آپ وہ کام آپ کیوں وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کہ آپ کی زبانوں سے وہ بڑے بڑے فرمودات اللہ کے نبی کے کیوں جاری ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا تبلیغ کا سیکنڈ معیار جو ہے، وہ تبلیغ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ممبروں میں محراب پر تبلیغ کریں۔ تبلیغ مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں ہے، کھانا وغیرہ کھا لیا ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی، گھر آئے ہیں، جاب سے واپس آئے ہیں، بیٹوں کو بیٹیوں کو اکٹھا کیا، وہاں پہ تعلیم دے دی، اپنے دوستوں کو آفس میں، مطلب پارک میں کہیں گئے ہیں وہاں پہ۔ یہ تبلیغ کے لیے وقت اور جگہ مختص نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے افضل جگہ اور مقام ہوتا ہے، وہ ممبر محراب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد علماء کا ڈیوٹی لگائی ہے۔ خواتین کی بات کر رہا ہوں، خواتین ممبر محراب پر تو نہیں جا سکتی، لیکن وہ ان کے لیے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اپنے شعبہ گھریلو جو چیزیں ہیں وہاں رہتے ہوئے چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ وہ کام باتیں نہ کریں جو آپ خود نہیں کرتے۔ تو لہٰذا تبلیغ کے لیے سیکنڈ معیار یہ ہے کہ پہلے آپ خود کریں پھر آپ دوسروں کو کہیں۔ اب اس میں تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم جو دینا ہے، وہ نیکی وہی نیکی ہو جس کو کہ کتاب و سنت نے نیکی کا ہے۔ دیکھیں نیکی اور برائی اسلام نے بتا دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر جو دین نازل ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور دین کے اندر واضح کر دیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ نیکی اور برائی کا تعین اور اصول جو ہیں وہ اسلام نے بتا دیے ہیں۔ لہٰذا ہم جب کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو نیکی وہی ہو جس کے اوپر وہ یوں کہہ لیں کہ ایک مدینے کی سٹیمپ لگی ہو، تو مدینے سے مراد اللہ کے نبی کی سٹیمپ لگی ہو، تو وہ چیز اللہ کے ہاں ثواب کا ذریعہ ہوگی اور وہی نیکی ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی طرف سے کسی خرافات کو نیکیاں سمجھ کر لوگوں کو اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ تو گویا کہ تیسرا پہلو مد نظر رکھنے والا یہ ہے کہ پہلے ہم ریسرچ کر لیں کہ آیا جو بات میں نے یہ نیکی کرنی ہے کیا واقعی یہ نیکی ہے۔ ریسرچ کریں، پھر خود کریں، اور پھر آپ آگے کسی کو بتائیں کہ بھائی یہ نیکی ہے، یہ کام اچھا ہے، آپ یہ کام کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مرو بالمعروف ونہو عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس میں خواتین کا حیا، پردہ، عزت، عفت، اور خاوند کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، سسر کی عزت، مطلب اس طرح مرد ہیں ان کے وہ اپنے والدین کی عزت، اپنی ساس کی عزت، اپنے سسر کی عزت، اپنی سسٹر ان لا کی عزت، اور مطلب بردر ان لا، مطلب پوری فیملی سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر رہ کے ہوئے اس کے دائرہ کار میں یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔